الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ محترم محتشم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعیدی میڈیا کے ذریعے ایک مرتبہ پھر ہفتہ وار پروگرام فہم دین کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے موت کی حقیقت، اور یہ بتانا ہے کہ موت مٹانے نہیں آتی بلکہ کسی کو کسی سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ دنیا کے اندر مختلف مذاہب، مختلف عقائد، مختلف قسم کے مسالک کے لوگ آپ پائیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے لے کر بندے کی ذات تک آپ کو اختلاف نظر آئیں گے۔ بعض لوگوں نے 2 خداؤں کا تصور دیا اور بعض نے 3 کا تصور دیا۔ بعض بدبخت لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہوئے۔ بعض لوگوں نے نوری مخلوق اللہ کے فرشتوں کا انکار کیا، اور بعض لوگوں نے جنت اور جہنم کا انکار کر دیا۔ بے شمار ایسے مسالک اور عقائد کو ماننے والے لوگ ہیں جس کے اندر اختلاف موجود ہے۔ خدا کی ذات سے لے کر بندے کی ذات تک آپ کو اختلاف نظر آئے گا، لیکن ایک موت ہی ایسی چیز ہے، کوئی مسلمان ہے، کافر ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، وہ سب اس بات پر متفق ہیں، ہر آدمی کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے۔ اور موت کیا ہے؟ موت مومن کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ موت کیا چیز ہے؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک ایسا پل ہے جو ایک یار کو دوسرے یار سے ملا دیتا ہے، جو محب کو محبوب سے ملا دیتا ہے۔ اب موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، یہ ایک عالم بدلتے ہیں۔ پہلے بندہ کہاں تھا کہ پہلے عالم ارواح تھا، پھر عالم بدلا، پھر عالم بدن میں آیا، پھر ایک عالم بدلا، عالم بدن سے عالم دنیا میں آیا، پھر ایک عالم بدلا، عالم دنیا سے عالم برزخ میں گیا۔ یہ عالم ہی بدلتے رہتے ہیں اور انسان فنا نہیں ہوتا۔ موت مٹانے نہیں آتی، بلکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، حضور علیہ السلام کے محب صادق ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے سنا ہے کہ مرنے کے بعد جب قبر میں پہنچیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا، وہ تو کہتے ہیں ہمارا جی چاہتا ہے کہ ابھی مر جائیں اور قبر میں پہنچ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں۔ جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، جب موت کا وقت آتا ہے، آپ کی زوجہ محترمہ رونے لگی تو آپ نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ کہا میرے لیے تو خوشی کا وقت ہے کہ ابھی یہ موت ہی کا تو دروازہ ہے، اسی دروازے سے گزر کر جب میں قبر میں پہنچوں گا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہو جاؤں گا۔ اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے موت ختم کرنے کے لیے نہیں آتی۔ اب موت جب آتی ہے اور موت محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضور سے پوچھا گیا آقا
دنیا کا سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ تو ہمارے آقا نے فرمایا نگاہ نبوت میں وہ آدمی سب سے زیادہ عقل مند ہے جو اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کر کے پھر اس موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ ہم اپنے عقیدے کے مطابق جب کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے اس کو کفن بھی دیا جاتا ہے، غسل بھی دیا جاتا ہے، نیا لباس بھی پہنایا جاتا ہے، اور قبر میں اتارنے سے پہلے اس کو خوشبو بھی لگائی جاتی ہے۔ اگر مر کے بندہ مٹ جاتا پھر خوشبو لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نیا لباس پہنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس کو غسل دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کسی زمانے میں جناب حفیظ جلندری نے یہی سوال اٹھایا تھا کہ جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو، کہے کو نہلایا گیا۔ کہا کہ اگر مجھے مٹی میں بند کرنا تھا خوشبو کیوں لگئی ہے؟ میرے اوپر مٹی ہی ڈالنی تھی، نیا لباس کیوں پہنایا ہے؟ قبر میں بند کر دینا تھا، مجھے غسل کیوں دیا گیا؟ تو حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے آ کر اس کا جواب دیا کہ مرنے والے کو نہلایا کیوں جاتا ہے، اس کو غسل کیوں دیا جاتا ہے، خوشبو کیوں لگائی جاتی ہے؟ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، کہا کہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق مرنے کے بعد غسل بھی اس لیے دیتے ہیں، نیا لباس بھی اس لیے پہناتے ہیں، خوشبو بھی اس لیے گاتے ہیں کہ تم تو اس کو مٹی میں قبر میں بند کر کے واپس آ جاؤ گے تو قبر کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی۔ اب اس مومن صادق نے اپنے آقا کا دیدار کرنا ہے، اس کی ملاقات رسول پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والی ہے، اس لیے غسل بھی دیا جاتا ہے، نیا لباس بھی پہنایا جاتا ہے، اور اس کو خوشبو بھی لگائی جاتی ہے۔ اور جب مرنے والے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے کہا جاتا ہے اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دو، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری قبلے کی طرف ہوتی ہے، اور اس لیے اس کو نیا لباس پہنایا جاتا ہے۔ یہ موت مٹانے نہیں آتی، یار کو یار سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے آ کر ایک مسئلہ پوچھا کہ حضور مجھے یہ بتائیں کہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، فانی کیا ہے، باقی کیا ہے؟ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کون ہیں؟ یہ وہ بزرگ ہیں جو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مرشد ہیں۔ فرمایا کہ بیٹا جاؤ، اب تمہیں اس کا سوال کا جواب نہیں دیتا، جب میں فوت ہو جاؤں جو آدمی میرے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ہے یہ سوال اس سے کرنا، اس وقت تمہیں اس کا جواب ملے گا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، اور آپ کی وصیت تھی نماز جنازہ پڑھانے والے کے متعلق صفے تیار ہیں اور لوگ انتظار میں ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گھوڑے پر ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں، چہرے پر نقاب ہے، اور آ کر مصلی پہ کھڑے ہوئے جنازہ پڑھایا۔ جب جانے لگے تو سائل نے، جس نے باقی باللہ رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا تھا، دامن کو پکڑ لیا، عرض کی کہ حضور حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ سے میں نے ایک مسئلہ پوچھا تھا، انہوں نے بتایا تھا اس کا جواب جو میرا جنازہ پڑھانے آئے وہ دے گا، مجھے یہ بتاؤ بقا کیا ہے، فنا کیا ہے، باقی کیا ہے، فانی کیا ہے؟ تو حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ جو خود جنازہ پڑھانے کے لیے آئے تھے اپنے چہرے سے نقاب کو اٹھایا اور فرمایا کہ بیٹا دیکھ لے جو وہ جنازہ پڑھا ہے، فرمایا وہ فنا ہے جو تیرے سامنے کھڑا ہے، یہ بقا ہے جو سامنے جسم پڑا ہے، فرمایا وہ فانی ہے جو تیرے سامنے کھڑا ہے، یہ باقی ہے۔ تو بتا دیا، اس وقت میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا تھا کہ اس وقت شاید تجھے سمجھ نہ آتا، تو آج میں نے تمہیں عملی طور پر بتا دیا، یہ موت کسی کو مٹانے کے لیے نہیں آتی بلکہ کسی کو کسی سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ اس لیے جو مومن ہے اس کو ڈرنا نہیں چاہیے موت سے۔ موت سے تو وہ ڈرے جس کی پیشانی پر
गुस्ताखी रसूल का सियाह धब्बा हो। मौत से तो वो डरे जिसके चेहरे पर गुस्ताखी सहाबा का सियाह धब्बा हो। मौत से तो वो डरे जो औलिया कामिलीन का दुश्मन हो। मौत से तो वो डरे जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल का दुश्मन हो। या मौत से तो वो डरे जिसका दामन अमाल सालिया से खाली हो, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक सादिक हो, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा उम्मती हो। ये मौत उसके लिए कोई डराने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये मौत जो है उस मोमिन के लिए, आशिक सादिक के लिए एक तोहफा होती है। मौत ही के दरवाजे से गुजर कर बंदा अल्लाह का दीदार भी करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार भी करता है। यही वजह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की कि मौला, अमीरी होती, गरीबी ना होती, सिहत होती, बीमारी ना होती, जन्नत होती, जहन्नम ना होती, जिंदगी होती, मौत ना होती, तो मेरे रब ने फरमाया कि ऐ प्यारे मूसा, अगर अमीरी होती, गरीबी ना होती, तो फरमाया कि मेरा शुक्र कौन अदा करता। सिहत होती, बीमारी ना होती, तो मुझे याद कौन करता। जन्नत होती, जहन्नम ना होती, तो मेरे अजाब से कौन डरता। जिंदगी होती, मौत ना होती, तो मेरा दीदार किसे नसीब होता। मौत एक ऐसा दरवाजा है जो बंदा यहाँ से गुजर कर जाता है, कब्र में पहुंचता है तो वहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से मुशर्रफ होता है। क़यामत के दिन जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार उसको कराया जाता है। तो मौत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि मौत की तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।